السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ تمامی احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ قربانی کس پر واجب ہے اور کب واجب ہے؟ ناظرین، یہ ایک نہایت ہی اہم سوال ہے جس کا جواب جاننا ہر مسلمان کے لیے بے حد ضروری ہے۔ قربانی ہر مالک نصاب پر، چاہے وہ مرد ہو عورت ہو، ان دونوں پر واجب ہے۔ عاقل بالغ ہونا شرط ہے۔ تو ناظرین، اب ایک اہم چیز یہ ہے کہ قربانی واجب ہونے کے لیے شریعت نے جو نصاب متعین کیا ہے، جو لمٹ متعین کی ہے وہ کیا ہے؟ تو آئیے میں مکمل جانکاری آپ کو دوں گا، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، اسکپ بالکل نہ کریں، تاکہ آپ کو پوری جانکاری نہ ہو سکے اور آپ کو یہ پتہ نہ چل سکے کہ آپ پر قربانی واجب ہے یا نہیں ہے۔ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور پھر آپ بھی جان لیں کہ آپ پر قربانی واجب ہے یا نہیں ہے، اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، شیئر بھی کر دیں۔ تو ناظرین، آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ قربانی واجب ہونے کے لیے شریعت نے جو لمٹ مقرر کی ہے، جو نصاب متعین کیا ہے، وہ چاندی میں 52.5 تولہ چاندی اور سونے میں 7.5 تولہ سونا۔ اگر کوئی شخص 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونے کا مالک ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت اور اس کا وزن کیا ہے؟ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت اور وزن کیا ہے؟ تو ناظرین، 52.5 تولہ چاندی کا جو وزن ہے اس وقت وہ 653 گرام 184 ملی گرام۔ اگر کوئی شخص 653 گرام 184 ملی گرام چاندی کا مالک ہے تو وہ مالک نصاب ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ اور اس کی جو قیمت ہے وہ آج کی تاریخ میں یعنی 13 مئی کو جو چاندی کی قیمت ہے وہ تقریباً 3 لاکھ روپے کلو۔ 1 کلو چاندی کا جو ریٹ ہے، جو قیمت ہے وہ 3 لاکھ روپے ہے۔ تو اس اعتبار سے جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہوگی نصاب کو پہنچنے کے لیے وہ 1,96,000 روپیہ۔ اگر کوئی شخص 1,96,000 روپیے کا مالک ہے تو پھر وہ شخص مالک نصاب ہے۔ ہاں، اگر کسی شخص کے پاس 1,96,000 روپیے کیش نہیں ہے لیکن اس کے پاس کچھ سونے ہیں، کچھ چاندی ہے، تو اب ان تینوں چیزوں کو ملائیں گے۔ اگر یہ تینوں چیزیں مل کر 1,96,000 روپے کی قیمت کو پہنچ جاتا ہے تو یقیناً وہ شخص مالک نصاب ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ لیکن ایک ضروری چیز یہ ہے کہ میں جو قیمت بتا رہا ہوں 1,96,000 روپیہ نصاب کو پہنچنے کے لیے، وہ آج کے اعتبار سے، کیونکہ آپ جانتے ہیں چاندی کی قیمت میں اتار چڑھاؤ ہوتے رہتا ہے، کبھی چاندی کا ریٹ گھٹ جاتا ہے، کبھی بڑھ جاتا ہے۔ آپ مارکیٹ میں جا کر قربانی کے ایام میں معلوم کر سکتے ہیں، پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ اس وقت چاندی کی قیمت یہ ہے تو پھر اس کی قیمت کتنی بنے گی۔ اگر 1,96,000 روپیہ ہے تو مالک نصاب ہے، لیکن اس وقت میں چاندی کی قیمت گھٹ گئی تو یہ نصاب کم ہو جائے گا، 1,96,000 سے نیچے آ جائے گا، اور چاندی کی قیمت بڑھ گئی تو یہ نصاب بڑھ جائے گا، 1,96,000 سے اوپر چلا جائے گا۔ لیکن ایک اہم چیز یہ ہے کہ یہ جو نصاب ہے یہی نصاب زکوٰۃ کا بھی ہے، لیکن زکوٰۃ اور قربانی کے وجوب میں یہ فرق ہے۔ زکوٰۃ کے فرض میں اور قربانی کے وجوب میں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ اس مال پر فرض ہوتا ہے جس مال پر سال گزر جائے۔ نصاب یہی ہے، 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا زکوٰۃ کا مالک نصاب ہونے کے لیے، لیکن زکوٰۃ والے مال پر سال گزرنا شرط ہے اور قربانی والے مال پر سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی یعنی 1,96,000 روپیہ سم تھنگ 2 لاکھ روپے کا مالک اگر کوئی شخص قربانی کے دن یعنی 10ویں ذی الحجہ کو ہو گیا تو اس دن اس پر قربانی واجب ہو گیا،
11ਵੀं کو ہو گیا یعنی 11 ذی الحجہ کو، تو اس دن اس پر قربانی واجب ہو جائے گا۔ 12 کو ہو گیا 12 ذی الحجہ کو، تو اس دن بھی اس پر قربانی واجب ہو جائے گا۔ تو ناظرین یہ ضروری چیزیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ قربانی صرف مرد پر واجب نہیں ہے بلکہ قربانی عورت پر بھی واجب ہے، لیکن بچوں پر یعنی نابالغ پر واجب نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی نابالغ مالک نصاب ہے، اس کے پاس اتنا مال ہے جو مال اس کو نصاب تک پہنچا دے رہا ہے، تو اس پر قربانی واجب تو نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ قربانی کر ڈالے۔ تو ناظرین قربانی کے وجوب کا یہ نصاب ہے، تو آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ آپ پر قربانی واجب ہے یا نہیں ہے۔ میں ایک چیز کو پھر دہرا دے رہا ہوں کہ 1,96,000 روپیہ جو میں نے بتایا ہے، اس پر سال گزرے یا نہ گزرے، اگر آج آپ کے دن اگر قربانی کے دن آپ کے پاس 1,96,000 روپیہ آ گیا تو قربانی اس دن آپ کے اوپر واجب ہو جائے گا۔ ناظرین امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ مکمل سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور پیش کریں۔ یہ ویڈیو کیسی لگی اور آپ کو بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ اگر کوئی کمی مجھ سے ہوئی ہو یا میری بات نہیں سمجھ میں آئی ہو تو کومنٹ سیکشن میں ضرور پیش کریں۔ تب تک کے لیے خیال رکھیں، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔